السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب حصہ اول کا درس نمبر 25 ملاحظہ فرمائیں۔ آج کا سبق ہے منادا کا بیان۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ تو منادا کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھو کہ منادا وہ اسم ہوتا ہے یا منادا وہ ہے جسے پکارا جائے۔ منادا وہ ہے جسے پکارا جائے۔ اس کو اردو میں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کہا اے خالد یہاں آؤ، اے خالد یہاں آؤ، تو ہم نے خالد کو پکارا۔ تو جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں، اور پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں۔ پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ، تو اس میں اللہ کو پکارا گیا ہے تو اللہ ہوا منادا، اور پکارنے والا یعنی میں پکارنے والا ہوا منادی۔ اور جن لفظوں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا گیا ہے ان کو کہتے ہیں حرف ندا۔ جیسے میں نے یا کہا ہے، اے کہا ہے، تو اردو میں اے حرف ندا ہے۔ تو یہ ہے اردو میں منادا کی تعریف۔ صاحب کتاب اس کے اندر منادا کی کیا تعریف کرتے ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو۔ حرف ندا اس حرف کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پکارا جائے، ندا دی جائے۔ منادا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل ہو، جیسے یا رجل یعنی اے آدمی۔ تو اس مثال میں رجل منادا ہے، اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جس کے ذریعے سے ہم پکار رہے ہیں۔ ندا وہ حرف ہے جس کو پکارنے کے لیے وضع کیا گیا، جیسے یا یعنی جس کو پکارنے کے لیے لایا جائے۔ مفردات دیکھتے ہیں۔ ارزق کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، رزق دینا یا دینا، عطا کرنا۔ یہ رزق یرزق باب نصر ینصر سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ارزق۔ انظر کے معنی ہوتا ہے تو دیکھ، ارزق تو عطا کر، انظر تو دیکھ۔ یہ بھی نظر ینظر باب نصر ینصر سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ التثبیت کے معنی ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ الاقدام کے معنی ہوتا ہے قدم، الاقدام یہ قدم کی جمع ہے۔ اب آئیے ترکیب اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ اے اللہ، یا اللہ اے اللہ، انصر المسلمین تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اے اللہ، انصر المسلمین تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ دیکھیے یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا جو ہوتا ہے یہ ترکیب میں فعل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ فعل کا قائم مقام یعنی چونکہ یہاں پر کیسا فعل رہے گا، کیسے فعل کا قائم مقام رہے گا، تو یہاں پر مناسب ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر پکارنے کا معنی پایا جائے، ایسا فعل جس کے اندر پکارنے کا معنی پایا جائے۔ اور پکارنے کا معنی ادعو فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر اس حرف کو یا جو حرف ہے اس کو ہم ادعو فعل کا قائم مقام مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر انا ضمیر نکالیں گے، اور اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہوگا اس کو ہم مفعول بہ بنائیں گے، منادا مفعول بہ بنائیں گے، کیونکہ جو منادا ہوتا ہے وہ
مفعول بہ ہوتا ہے۔ منادہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، ادعو کا فاعل، اللہ اس میں جلالت منادہ مفعول بہ، اللہ اس میں جلالت منادہ مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ حرف ندا جو ہے یہ انشاء کی قسموں میں سے، اس وجہ سے ہم جملہ انشائیہ بنائیں گے۔ انصر المسلمین، تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ انصر فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، انصر کا فاعل، المسلمین مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا زید لا تظلم اخاک، یا زید اے زید، لا تظلم اخاک، تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر۔ ظلمہ یظلمو کا جو فعل ہوتا ہے یہ بغیر صلہ کے آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پر کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ لانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا تظلم اخاک، تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر، تو یہاں پر اعلیٰ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود اس میں اعلیٰ کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ یا زید اے زید، لا تظلم اخاک، تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کے ضمیر پوشیدہ، ادعو کا فاعل، زید منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لا تظلم اخاک، تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کر۔ لا تظلم فعل نہ حاضر معروف، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اخاک میں اخا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا تظلم فعل نہ کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ فعل نہ بھی انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ اللہم ارزقنا الجنت، اللہم اے اللہ، ارزقنا الجنت، تو ہمیں جنت نصیب فرما، تو ہمیں جنت عطا فرما، تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ اللہم کی بھی ترکیب ایسے ہی ہوگی جیسے یا اللہ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یا اللہ نہ لا کر بلکہ اللہم کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو میم ہے، میم مشدد، میم مشدد جو ہے یہ یا حرف ندا جو حرف ہے اس کی جگہ پر آیا ہے۔ فعل امر کے بعد، منادہ کے بعد اگر فعل امر آ جائے، منادہ کے بعد اگر فعل امر آ جائے تو ایسی صورت میں جو منادہ ہے اس سے پہلے جو حرف ندا ہے اس حرف ندا کو میم کی صورت میں منادہ کے ساتھ لاحق کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یا اللہم میں جو ہمہ ہے یہ میم مشدد ہے، یہ حرف ندا کا قائم مقام ہے، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی، اللہم میں میم مشدد یا حرف ندا قائم مقام کے، میم مشدد یا حرف ندا قائم مقام کے، اور یا حرف ندا قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اللہ اس میں جلالت منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ارزقنا الجنت، ہم کو جنت نصیب فرما، ارزق فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، نا ضمیر مجرور متصل مفعول بہ، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الجنت مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، انظر حالنا ہمارے حالت پر نظر کرم فرمائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ کے رسول ہماری حالت پر نظر عنایت فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل،
رسولہ مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انظر حالنا، انظر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، حالنا میں حالہ مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی انظر فعل کا، انظر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا ربنا ثبت اقدامنا، یا ربنا اے ہمارے رب، ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت فرما، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو ثابت فرما، ٹھیک ہے۔ یا ربنا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کیا، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ربا مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ثبت فعل امر حاضر معروف، ثبتا یثبت باب تفعیل سے جو ہے امر حاضر کا صیغہ ہے۔ ثبت فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقدامنا میں اقدامہ یہ مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا رب العالمین، اے سارے جہان کے رب، اے سارے جہان کے پالن ہار، اے سارے جہان کے پالنے والے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اصلح المسلمین، تو مسلمانوں کی اصلاح فرما، اصلحی تو اصلاح فرما، المسلمین مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اصلحی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، المسلمین مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اشفع یا نبی اللہ، اشفع یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں، اے اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں۔ اشفع فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا نبی اللہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نبیہ مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا رجل لا تقتل زیدن، اے مرد لا تقتل زیدن تو زید کو قتل نہ کر، اے شخص تو زید کو قتل نہ کر۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رجلو منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لا تقتل زیدن تو زید کو قتل نہ کر، لا تقتل فعل نہ حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا ربی تقبل دعائی، یا ربی تقبل دعائی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، یا ربی اے میرے رب تقبل قبول فرما دعائی میرے دعا کو۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، رب مضاف، یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تقبل دعائی، تقبل فعل امر حاضر معروف، تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل، الامر من تقبل یہ ہے باب تفعول سے فعل امر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، دعائی میں دعائی مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یا عبد الرسول تعلم اللغۃ العربیۃ، اے عبد الرسول تو عربی زبان سیکھ، اے عبد الرسول تو عربی زبان سیکھ۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، عبد مضاف، الرسول مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تعلم اللغۃ العربیۃ، تعلمی فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، تعلمی فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اللغۃ موصوف، العربیۃ صفت موصوف، صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب چلیں اردو سے عربی ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ یا اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر، اے اللہ، تو سب سے پہلے ہم اس کی عربی بنائیں گے، اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر منادہ کے بعد اگر فعل امر آ جائے
تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو ہم یا اللہ سے اللہم ہم بنا لیں گے. اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر، اللہم یا اللہ اللہم تو ہمیں علم نصیب کر. تو نصیب کر کے عربی ہے ارزقنا، تو ہمیں ارزق نصیب کر، نہ ہم کو ارزقنا. اللہم ارزقنا، میم کو ہم را میں ملا دیں گے تو کیا پڑھیں گے اللہم ارزقنا. تو اے اللہ تو ہمیں نصیب کر کیا العلم، علم نصیب کر. اللہم ارزقنا العلم، اللہم ارزقنا العلم، اے اللہ تو ہمیں علم نصیب کر. اے خالد تو اے خط لکھ. اے خالد کی عربی آئے گی یا خالد تو اے خط لکھ، اس کی عربی آئے گی اکتب کتابن. ایک خط کی عربی کتابن، کتابن نکرہ لے آئیں گے تو ایک خط کی عربی بن جائے گی. اے خالد تو ایک خط لکھ یا خالد اکتب کتابن. اے خالد، اے شخص زور سے، اے شخص زور سے قرآن پڑھ. اے شخص کی عربی بنے گی یا رجلو، زور سے قرآن پڑھ، اس کی عربی بنے گی اقرأ القرآن جاہرن. اقرأ القرآن تو قرآن کو پڑھ، جاہرن زور سے. یا رجلو اقرأ القرآن جاہرن. اے عبداللہ اپنے بھائی کی تعظیم کر. اے عبداللہ کی عربی بنے گی یا عبداللہ، یا عبداللہ اپنے بھائی کی تعظیم کر. اکرم اخاک، اکرم اخاک تو اپنے بھائی کی تعظیم کر. یا عبداللہ اکرم اخاک. اے عبد الرسول تم زید کا کپڑا دھو. یا عبد الرسول، یا عبد الرسول تم زید کا کپڑا دھو. اغسل ثوب زید تو زید کا کپڑا دھو. ٹھیک ہے. یا عبد الرسول اغسل ثوب زید. میں اردو زبان سیکھتا ہوں. اتعلم اللغۃ الاردویۃ، اردویۃ. اتعلم میں سیکھتا ہوں، کیا سیکھتا ہوں اردو زبان، اللغۃ الاردویۃ اردو زبان. اے میرے رب میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. تو اے میرے رب اس کی عربی بنے گی اللہم. میں نے بتایا تھا نا کہ اگر فعل امر آ جائے تو اللہم اے میرے رب ہے نا، تو اس کی عربی بنے گی یا ربی، یا ربی اے میرے رب. ٹھیک ہے. یا ربی اے میرے رب، ربی یا ربی اے میرے رب میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. تو مانگنے کی عربی ہے سأل یسألو، اور اسی سے فعل مضارع کیا آئے گا اسألو. ٹھیک ہے. تو میں تجھ سے مانگتا ہوں اسألو، اور جس سے مانگا جائے اس پر جو ہے کوئی حرف وغیرہ صلہ وغیرہ نہیں داخل کریں گے. ٹھیک ہے. میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اس کی عربی آئے گی اسألو. یا ربی اسألو میں مانگتا ہوں تجھ سے کا، اسألو کا کیا مانگتا ہوں جنت، الجنت. یا ربی اسألوک الجنت، اسألوک الجنت کہہ سکتے ہو. یا ربی اسألوک الجنت میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، یا ربی اسألوک الجنت. تو یہ ہے اردو سے عربی. آپ حضرات اس کو پڑھیں، ملائیں. پھر انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.